الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم اور احسان سے آج ہم اس کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سارے کام کاج چھوڑے اور اپنی آرزوئیں اور اپنی تمنائیں اور اپنی محتاجیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سجدے اور اپنے نیاز پیش کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 تک کا مطالعہ کیا تھا اور آخری دو آیات میں ہم نے قرآن مجید کے فرمان کے مطابق جو مکار اور منافق لوگ ہوتے ہیں ان کا جو انداز تکلم ہوتا ہے اور جو وہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بناتے ہیں اس کے اوپر قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھا تھا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا تھا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ کہ جن کی دنیاوی گفتگو فی الحیات دنیا کے معاملات میں جو ان کی گفتگو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑے انداز سے بڑے سٹائل سے بات کرتے ہیں اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اور خود کو حق اور سچ پر ثابت کرنے کے لیے ان کا انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے، وہ ایسے انداز سے بات کرتے ہیں کہ سننے والا اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بندہ کتنی اچھی بات کرتا ہے، اس کے اندر کتنا حق اور سچ ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اس کے تکلم اور انداز میں وہ گواہیاں بھی لاتا ہے کہ میرا موقف صحیح ہے، میری بات درست ہے، میں سچ پہ ہوں، میں ہی درست ہوں، اور پھر اس بات پر وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں سچ پہ ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کرتا ہوں کہ میرا جو موقف ہے وہی سچا ہے۔ تو اس طرح کا انداز اختیار کر کے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی بات کی سچائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وہ سب سے بدترین جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، الد الخصام بدترین جھگڑالو ہوتا ہے، اور وہ اپنی بات کو دوسروں پر ٹھونستا ہے۔ اس کے اوپر بہت تفصیلی بات کی تھی میں نے، اور پھر اسی بات کو میں نے بیان کیا تھا کہ یہ منافقین کا انداز ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر اور ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو ہم نوا اور ہم خیال بنانے کے لیے وہ دلائل استعمال کرتے ہیں، انداز اختیار کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر تمام وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور حکومتی عہدے لے لیتے ہیں، بڑے منصب لے لیتے ہیں، اور اس طرح وہ پورے معاشرے کی خرابی اور پورے ملک کی تباہی کا بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وہ جب یہ ایسا جھگڑالو آپ سے بات کرتا ہے اور گواہ بنا کر بات کرتا ہے خدا کو،
اپنا موقف ثابت کرتا ہے، سننے والے اس کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں، جب یہ کام کر کے وہ واپس جاتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ واپس چلا جاتا ہے سعی فی الارض، زمین پر وہ کوشش کرنے لگ پڑتا ہے، کس بات کی؟ لیفسد فیہا، تاکہ زمین پر فساد برپا کر دے۔ اور فساد کی شکلیں کیسے ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایسا جھگڑالو جب اپنی سپیچ دے دیتا ہے، اپنا مینیفیسٹو بتا دیتا ہے، اپنا موقف سنا دیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی جماعت، اپنا موقف، اپنے اصول، اپنے قاعدے، اپنا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اور لوگوں کے اندر، معاشرے میں، میڈیا میں، اخبارات میں، رسائل میں، مختلف سورسز سے لوگوں تک اس کی بات پہنچنے لگتی ہے، یہ بندہ بڑا سچا ہے، یہ بڑا کھرا ہے، اس کا موقف صحیح ہے۔ تو جب ایسا ماحول بن جاتا ہے اور وہ سب سے جھگڑالو اس کے دل میں اور ہوتی ہے، جب وہ واپس چلا جاتا ہے اور سعی فی الارض، زمین پر وہ کوشش کرتا ہے، تولا، جب اس کے ہاتھ میں اختیار مل جاتا ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں۔ تولا کا ایک معنی میں نے بیان کیا تھا کہ وہ گفتگو کر کے، پیغام دے کر، لوگوں کو ہم خیال بنا کر واپس چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے۔ کس طرح کہ لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ایک منصب پر بٹھاتے ہیں۔ تولا کا معنی والی بنانا، منصب دے دینا، با اختیار بنا دینا۔ جب وہ اس طرح کا اختیار اس کو مل جاتا ہے تو قرآن فرماتا ہے پھر اس کا عمل وہ اس کی گفتگو کے مطابق نہیں رہتا، وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یفسد فیہا، وہ زمین پر فساد کرتا ہے، وہ یہلک الحرث، اور وہ کھیتیاں اور زمینیں برباد کر دیتا ہے، والنسل، اور جانیں تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی تشریح میں نے کی تھی کہ کھیتیوں سے مراد پیداوار کے جو راستے ہیں جس سے انسانوں کو، عوام کو، غریبوں کو، عام لوگوں کو جس سے فائدہ ہو، ان تمام سورسز پر، ان تمام ذرائع پر، آمدن کے طریقوں پر وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ جو مال لوگوں پر لگنا چاہیے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ جن باتوں سے عام لوگ نفع حاصل کریں، وہ سارے سورسز جمع ہو کر اس با اختیار جھگڑالو کے پاس چلے جاتے ہیں، جس کی زبان اور بولتی ہے اور اس کے دل میں اور بات ہوتی ہے۔ وہ پھر سارے وسائل کو قابو کرتا ہے اور یہلک الحرث، پھر ساری جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک میں افراتفری مچتی ہے، پھر حالات بگڑ جاتے ہیں، پھر عوام چیختی ہے، روتی ہے، اب مہنگائی ہو جاتی ہے اور وہ ان کے وسائل کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس طرح وسائل سارے بدل کر اس جھگڑالو جس کو آپ نے اپنے ووٹوں سے اپنے منصب پر بٹھایا ہوتا ہے، اس کے انٹرسٹ میں وہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس طرح جو سب سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں وَالنَّسْلَ، اور اس طرح پھر نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں تھیں، جس سے تعلیم عام ہوتی، جس سے لوگوں کو علاج ملتا، جس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا، جس سے عوام غربا کے بچے پلتے، ان کے نسلیں آگے بڑھتی، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں اور لوگ بیکار پھرتے ہیں۔ آپ اپنے معاشروں کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، کہ آپ اپنے علاقوں پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ وسائل اس جھگڑالو کے پاس ہوتے ہیں جسے آپ سربراہ بنا لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ مالک وہ ہوتا ہے، اور غربت سب سے زیادہ وہاں کے عوام کے پاس ہوتی ہے۔ ان کے بچے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ علاج نہیں کرا سکتے، وہ تعلیم نہیں دلوا سکتے، حتیٰ کہ کرتے کرتے ان کی نسلیں نشے کی طرف چلی جاتی ہیں، گناہوں کی طرف چلی جاتی ہیں، اور اس طرح وہ نسلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ اور وہ پھر چند لوگ جن کو آپ والی بنا کر اپنا سربراہ بناتے ہیں وہ موجیں اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ ایسا فساد پسند نہیں کرتا۔
اللہ نے تو وسائل پیدا کیے، زمین کو دیا، اور زمین بھی ساری اس کے قبضے میں چلی جاتی ہے، زمین کے وسائل بھی اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس پر حکم کرنے کی جو طاقت ہے وہ بھی ادھر چلی جاتی ہے، اور عوام غربت کا شکار ہو کر، مجبوریوں کا شکار ہو کر، اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی خوشیاں بھی انتہائی مایوسی کی حالت میں ہوتی ہیں، اور ان کے غم بھی انتہائی دکھوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی نسلیں برباد اور کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا ماحول خدا کو پسند نہیں، ایسا نظام خدا کو پسند نہیں، ایسا سسٹم خدا کو پسند نہیں۔ یہ مال سب کے لیے ہے، اللہ نے وسائل پیدا کیے ہیں تو صرف 1 یا 2 یا 10 یا 20 خاندانوں کے لیے نہیں پیدا کیے، بلکہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق کے لیے پیدا کیے۔ اللہ رب العالمین ہے، اس نے تمام جہانوں کو پالنا ہے، تمام جہانوں کے لیے اس نے وسائل کو پیدا کیا ہے۔ اور آج کا یہ جو سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم خود بھی انوالو ہو جاتے ہیں، ہماری وجہ سے یہ بدترین نظام بنتا ہے، اور پھر طاقت ایک طرف ہو جاتی ہے اور غربت ساری ایک طرف ہو جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ایسا بندہ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے، آج کا موضوع قرآن کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ، اور جب اس ظالم فساد کرنے والے سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے بات کی جاتی ہے، اسے نصیحت کی جاتی ہے، اسے رہنمائی دی جاتی ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ سارا مال تو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، ساری طاقت تیری طرف آ رہی ہے، ساری زمینیں تیری طرف ہو رہی ہے، سارے وسائل تیرے پاس آ رہے ہیں، اتق اللہ، اللہ سے خوف کر، اللہ سے ڈر، لوگوں کا بھی خیال کر، عوام کا، غریبوں کا، عام لوگوں کا، ان کے بچوں کا بھی خیال کر، ان کی نسلوں کا بھی خیال کر، ان کے دکھ سکھ کا بھی خیال کر، اللہ کا خوف کر، ظلم کا راستہ اختیار نہ کر۔ جب اتق اللہ، اللہ کا خوف دلایا جائے، اسے نصیحت کی جائے، اسے قبول حق کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اسے ڈرانے کی، اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، خوف خدا اس کے دل میں بٹھانے کے لیے بات کی جاتی ہے، تو ایسا مغرور اور متکبر اور ظالم جو زمینوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، طاقت کا مالک بھی بن جاتا ہے، اختیار کا مالک بھی بن جاتا ہے، ایسا ظالم جب اس کے سامنے حق بیان کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، قرآن کہتا ہے اس کی عالم کیا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، اس کا عالم، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے وہ گناہ پر قسم کھا لیتا ہے، اس کی اپنی عزت، اس کا منصب، اس کا عہدہ، اس کا رتبہ، اس کا اختیار، وہ دنیا میں بڑا انسان ہو چکا ہوتا ہے آپ کی وجہ سے۔ جب وہ خود بڑا انسان ہوتا ہے، ظالم بنتا ہے، با اختیار بنتا ہے، اور اس کے ظلم کی طرف اگر کوئی اشارہ کر دے، یا اس کی رہنمائی کی جائے، یا قرآن کی بات کی جائے، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات سکھائی جائے، اور اسے انصاف کی بات کی جائے، اسے اچھائی کی بات کی جائے، اسے غریبوں کی مدد کی بات کی جائے، دوسروں کے ساتھ رہنمائی کی بات کی جائے، دوسروں کے بچوں کے خیال کرنے کی بات کی جائے، تو وہ اکڑ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اس کے دل میں۔ قرآن کے لفظ سنیے، قرآن فرماتا ہے اخذتہ العزت، تکبر اسے لے لیتا ہے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، اور وہ اس کے شان کے خلاف بات ہوتی ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے، یہ ملا میرے سامنے بول پڑا، یہ پیر میرے سامنے بول پڑا، یہ فلانا، اس طرح کی دنیا داری کے لفظ میرے سامنے بولنے کی جرت کس کو ہے؟ میں صاحب عزت ہوں، میرا اختیار ہے، زمینیں میرے پاس ہیں، عہدہ میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، سب چیز کا مالک میں ہوں، اس کی کیا جرت ہے کہ یہ بات کر سکے؟ عزت، وہ اپنی عزت کو، اپنے غرور کو، اپنے منصب کو دیکھتا ہے، اور وہ جو اللہ کا خوف دلانے والا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے وہ ظالم، ایسے مکار، ایسے منافق کے لیے قرآن فرماتا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اب اس کو لینے دو جو لیتا ہے، اسے مالک بننے دو، اسے زمینیں لوٹنے دو، انہیں وسائل پر قبضہ کرنے دو، انہیں غرباء کے ساتھ ظلم کرنے دو، اس کے لیے حسبہ جہنم، جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ اس کا پیٹ یہ دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی،
یہ ساری زمین بھی اس کے نام کرا دی جائے تب بھی یہ اس کا جی نہیں بھرے گا۔ اگر سارے وسائل اکٹھے کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیے جائیں یہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے اسے ظلم کرنے دو، فحسبہ جہنم، اس کے لیے آگ جہنم کافی ہے، اس کا پیٹ آگ بھرے گی، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت بدترین برا ٹھکانہ ہے۔ لے لے مزے لے لے دنیا کی زندگی کے، دنیا میں ظلم کر لے، سارے وسائل کو لوٹ لے، اپنے آپ کو سب پر حاکم بنا لے، تیرے لیے بندوبست ہے۔ قرآن کا یہ انداز بڑا زبردست ہے۔ قرآن کہتا ہے فحسبہ جہنم، بس کافی ہے، بہت اوساستے صاحب میں لاسا اسنا صاحب کرسا میں فحسبہ جہنم، اس کے لیے کافی ہو جائے گا جہنم۔ دنیا کی ساری دولت ساری چیزیں بھی مل کر اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کا جی نہیں بھرے گا، کبھی بھی یہ لالچ اس کا ختم نہیں ہوگا، اس کا ہرس نہیں جائے گی، اس لیے کہ حتیٰ زورتم المقابر، قرآن کا فیصلہ ہے جب مال دنیا اور دولت دنیا، جب منصب دنیا اور اختیار دنیا کی طرف بندہ لگ جاتا ہے تو اس کا جی پھر نہیں بھرتا، وہ اس حد تک لگا رہتا ہے جب تک کہ قبر سامنے نہیں آتی۔ اللہ نے کہا اس کو جانے دو، بس قبر اس کے قریب ہے، فحسبہ جہنم، جہنم اس کے لیے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک کو بیان ہو چکا ان منافقوں اور ظالموں کا جن کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور دلائل سے بات کرتے ہیں اور بڑے انداز سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا کر ان کے مال و دولت اور ان کی چیزوں پر قبضہ کر کے پھر ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کریم ایمان والوں عشاق کا حال بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کا مال لوٹتے لوٹتے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَن یشری نفسہ، جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، یہاں واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ حضور علیہ السلام کے ایک انتہائی مقرب محبوب اور عاشق صحابی ہوئے ہیں۔ ان کا واقعہ اس طرف ہے کہ انہوں نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو راستے ان کے پاس اپنا مال تھا، انہوں نے اپنے پاس مال رکھا ہوا تھا، پیسہ دولت سونا جو بھی تھا وہ ان کے پاس تھا۔ راستے میں کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کا طریقہ ہی تھا کفار کا کہ وہ جو بھی مسلمان ان کے ہاتھ آتا اس کو مارتے لوٹتے حتیٰ کہ قتل کر دیتے۔ تو جب یہ ان کے ہاتھ آئے تو راستے میں انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے ایک سودا کر لو میرے ساتھ، اب میں تمہارے اختیار میں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم زیادہ ہو اور تمہارا زور چلتا ہے، میں اکیلا ہوں، بے بس ہوں، اب ایسے ہے کہ میرے پاس یہ میرا مال ہے، میں تمہیں یہ مال دے دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دو۔ تو جو ظالم ہوتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے، یہ نشانی یاد رکھنا، ظالم لالچی ہوتا ہے۔ جب ظالم کو لالچ دے دیا جائے آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، ظالم کو ووٹ دے دیں جان چھوٹ جائے گی آپ کی۔ تو ظالم لالچی ہوتا ہے، تو اس لالچی ظالموں نے انہوں نے دیکھا مال ہے اس کے پاس، سونا زیور جو بھی تھا، انہوں نے کہا قبول ہے بھائی لیکن سارا کچھ ہمیں دینا پڑے گا، کچھ بھی ہم تمہارے لیے نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا قبول ہے بھائی سب کچھ لے لو، خالی ہاتھ مدینہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے واقعہ سنایا حضور کی بارگاہ میں یہ کہ ایسے معاملہ ہوا، حضور میں نے سارا کچھ دے دیا اللہ کے نام کے لیے۔ حضرت جبریل امین یہ آیت لے کر آ گئے۔ اب آیت سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے ایک حال ان ظالموں کا ہے جو لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دل میں اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، وہ محبت اتنی غالب آتی ہے
کہ اپنا مال، جائیداد، دولت، دنیا، نام، نسب، حتیٰ کہ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ من یشری نفسہ، جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے رضائے خداوندی، مرضات اللہ، اللہ خوش ہو جائے، مولا تو خوش ہو جا، بس میں تیرے نام تے سارا کچھ قربان کرنا، مرضات اللہ۔ واللہ، بے شک اللہ، رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دونوں واقعات ہیں، ایک دائیں طرف والا، ایک بائیں طرف والا۔ ایک وہ ہے جو دوسروں کا مال لوٹتا ہے، ٹیکنیک کے ساتھ، سٹائل کے ساتھ، فارمولے لگا کر، باتیں کر کے، دلائل دے کر، میڈیا استعمال کر کے، مختلف سورسز سے، اور پھر اس کا مقصود اور مدعا یہ کیا ہوتا ہے کہ سارے اس ملک کا مال و دولت میرے ہاتھ آ جائے۔ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف ایسے لوگ ہیں، اور دوسری طرف اللہ نے بتایا ان کے مقابل لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے اپوزٹ حق والے بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے بھئی حق والا کون ہے، تو مثال سامنے آ گئی کہ ایک وہ ہے جو دوسروں کی جیبوں سے مال لوٹے اور اپنا خزانہ بھرے، اور ایک وہ ہے جو اپنا مال بھی اللہ کے نام پر دے دے۔ پتہ چل گیا حق والا کون ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو ہیں اللہ ان بندوں پر بہت ہی مہربانی فرماتا ہے، ان کو پھر کوئی کمی نہیں رہتی، پھر وہ ایمان میں بھی سب سے آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کریم ان کی ضرورتوں کو بھی اپنے فضل سے اور اپنی رحمت خاصہ سے پوری کر دیتا، پھر ان کو دنیا میں بھی کمی نہیں رہتی، آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی کمی نہیں رہتی۔ اللہ کریم نے پہلے بندے کے لیے جو لوٹنے والا ہے اس کے لیے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے، آگ میں جلے گا، اور اس کا پیٹ آگ کے انگارے بھریں گے۔ اور اس طرف جو اللہ کے نام پر قربانی دینے والا، بھوک کاٹنے والا، غربت اختیار کرنے والا، اپنا مال دوسروں کو دینے والا، اللہ کی رحمتیں اس کو دنیا میں بھی ملتی رہیں گی اور آخرت میں بھی ملتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں میں سے حصہ خاص عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔